اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم و مکرم پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت طیبہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے عطا فرمائی کہ جس کی مثال، جس کا نمونہ اور جس کا پیش خیمہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ملتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برداشت کیا، تکالیفوں کے اوپر صبر کیا، مصائب اور پریشانیوں کے اوپر اپنے آپ کو محتاط رکھا، دنیا میں اس کی نظیر اور مثال کہیں نہیں ملتی۔ ظاہر ہے کہ ہر نبی کا ایک کام ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام اسی کام کے واسطے دنیا میں مخلوق کی بھلائی کے لیے، مخلوق کو اللہ رب العزت کی طرف بلانے کے لیے انہوں نے اپنے دن اور رات کو ایک کر کے محنتیں اور کاوشیں کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جیسے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ کہ ہر نبی کے لیے ہر قوم میں ایک مجرم ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے، ان کا نام اور نشان تو کچھ اور ہی اونچا بن گیا، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی اپنی زبانوں سے، اپنے حرکات اور سکنات سے گستاخی کی اور اس فعل کے اوپر ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، اس کے اوپر کبھی توبہ طائب نہ ہوئے، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی عبرت بنایا، اور اسی عبرت بننے والوں میں عقبہ ابن ابی معیط بھی ہیں۔ عقبہ ابن ابی معیط کافروں کے سرداروں کے ساتھ تعلق رکھنے والے بڑے نام کی شخصیت ہیں۔ عقبہ ابن ابی معیط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والوں میں اپنا نام سر فہرست میں رکھتے ہیں، جیسے ابی ابن خلف، امی ابن خلف، اور اس امت کا فرعون ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا تھا، تو اسی تکلیف دینے میں ایک نام عقبہ ابن ابی معیط کا بھی آتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی بڑے کفار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اللہ رب العزت کے کلام سننے کا موقع کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی حد تک پہنچا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی مرکز پر بیٹھے ہوئے تھے، عقبہ ابن ابی معیط آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کہ عقبہ ابن ابی معیط نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے قرآن کریم کی آیتیں سنی۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام تھا، عقبہ ابن ابی معیط کے دل میں دشمنی چھپی ہوئی تھی، لیکن اللہ کا کلام تھا، اللہ کے کلام کا سننا پھر ان کے لیے اس طرح ہوا کہ ابتدا سے لے کے آخر تک قرآن کریم انہوں نے سنا۔ لیکن عقبہ ابن ابی معیط کے جگری دوست اور ایک یار خاص جن کا نام ابی ابن خلف ہے، ان کو پتہ چلا کہ عقبہ ابن ابی معیط نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر ان کا کلام سنا ہے، ان کی تلاوت سنیے۔ تو ابی ابن خلف کو بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ جب عقبہ ابن ابی معیط یہاں سے فارغ ہو کر ابی ابن خلف کے ساتھ ملاقات کے لیے گیا تو ابی ابن خلف نے کہا کہ میرے کو معلوم یہ ہوا ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت سنی ہے، لہذا اب آپ نے میرے ساتھ بیٹھنا نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ میرے آپ دوست رہو جس طریقے سے پہلے سے آپ میرے دوست ہو، تو جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر نعوذ باللہ تھوک کر آ جاؤ۔ عقبہ ابن ابی معیط یہاں سے اٹھا اور جاتے جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر تھوکا اور تھوک کر واپس جانے لگا۔ جب واپس جانے لگا، اللہ رب العزت نے اسی کے اوپر قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ کہ پھر جو قیامت کا دن ہوگا، تمام کے تمام لوگوں کے حساب کتاب شروع ہونے کا وقت ہوگا، تو دنیا میں جو بڑے ظالم ہیں جنہوں نے ظلم کیے ہوں گے اور جن کی ظلموں کی انتہا نہیں ہوگی، وہ وہاں پر اپنے ہاتھوں کو منہ میں رکھ کر اپنے دانتوں کے نیچے چپائیں گے کہ کیا ہم نے غلطی کی دنیا میں۔ وہی حال عقبہ ابن ابی معیط کا ہوگا کہ عقبہ ابن ابی معیط قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹتا رہے گا کہ میں نے کس قدر بڑی گستاخی کی۔ اب دنیا میں جب انسان معمولی سا ظلم کرتا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے اس کو ایک ظلم فرمایا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ کہ ظالم لوگ کاٹیں گے، اس کو اللہ رب العزت نے ظلم فرمایا۔ تو کسی بھی مسلمان کے ساتھ برا کرنا ایک ظلم ہے، کسی کا مال کھانا ظلم ہے، کسی کو تکلیف دینا ظلم ہے۔ اب جو آدمی اس طریقے سے دنیا میں معمولی سا بھی ظلم کرے گا، انہوں نے تو وہ ظلم کی کہ جس ظلم کی انتہا نہیں۔ دنیا کے تمام ظلم کو آپ جمع کر لیں، لیکن نبی علیہ السلام کے شان مبارک میں عقبہ ابن ابی معیط نے جو گستاخی کی، اس طرح کا ظلم دنیا میں نہیں ہے۔ تمام کے تمام ظلم اس ظلم کے سامنے ہیچ ہے اور کمتر ہے۔ لیکن میں آپ کو اس ظلم کی بات بتا رہا ہوں کہ جو انسان اس دنیا میں اس سے چھوٹا کوئی ظلم کر دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، تو پھر وہ ظلم ایک ظلم کی صورت میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک ظلم کئی ظلموں کی صورت میں ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ کہ ایک ظلم قیامت کے دن اس آدمی کے لیے کئی اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے ایک آدمی کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ ایک آدمی کے ساتھ ظلم نہیں ہے۔ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے فلاں آدمی کی گستاخی کی، وہ ایک آدمی کی گستاخی نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ کہا
کہ فلاں آدمی کا میں نے حق کہا، ایک ہی آدمی کا تو کہا نہیں، ایک آدمی کا حق نہیں ہے۔ اب اس حق کے اندر اس آدمی کی بیوی بھی شامل ہے، اس آدمی کے ماں باپ بھی شامل ہیں، اس کے گھر بھی شامل ہیں، اس کے بچے اور خاندان بھی شامل ہیں، اس کے یار اور دوست بھی شامل ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کو اللہ نے مال دیا، اللہ نے اس کو دولت دی، اب وہ اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے، اپنے پڑوس پر خرچ کرتا ہے، یار دوستوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ اب آپ نے اس کا حق مار لیا، آپ نے اس سے پیسہ لے لیا، آپ نے تو اپنے دل میں یہ خیال کر لیا کہ ایک آدمی کے ساتھ میں نے ظلم کیا، لیکن یہ ظلم ایک آدمی کے ساتھ ظلم نہیں ہے، یہ تمام کے تمام ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہے جو آپ نے کر لیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی آدمی کی گستاخی کی، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے ایک آدمی کو دکھ دیا، ایک آدمی کا دکھ شمار نہیں ہوگا بلکہ تمام کے تمام خاندان اور اس سے متعلقین کا دکھ اس میں شامل ہوگا، اور آپ نے سب کو دکھ دے دیا۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے، ایک غلط فہمی میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ غریب آدمی کا ساتھ دو، مالدار آدمی کا ساتھ نہ دو، غریب آدمی کا ساتھ دو، مالدار آدمی کا ساتھ مت دو۔ اب یہ ہم نے اپنی طرف سے یہ منتر گڑا ہوا ہے۔ قرآن میں حدیث میں یہ ہے کہ ظالم کا ساتھ مت دو، مظلوم کا ساتھ دو۔ حدیث مبارک میں ظالم اور مظلوم کا ذکر ہے۔ حدیث مبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مالدار اور غریب کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ ظالم اور مظلوم کا ذکر فرمایا۔ تو یہ ظالم جیسے غریب ہو سکتا ہے، مالدار ہو سکتا ہے، اور جس طریقے سے مالدار ظالم ہو سکتا ہے اسی طریقے سے غریب بھی ظالم ہو سکتا ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ جناب کوئی غریب ہے اس کا ساتھ دو، کوئی مالدار ہے اگرچہ اس کا حق کاٹا جا رہا ہے اس کا ساتھ نہ دو، یہ کہاں کی منطق ہے؟ یہ بے انصافی ہے۔ آپ کو چاہیے آپ مظلوم کا ساتھ دیں، چاہے وہ مظلوم مالدار ہو یا غریب ہو، آپ نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ قرآن کریم نے آپ کو یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے انسانوں آپ گواہی دو، اگرچہ وہ گواہی آپ کے خلاف ہو، آپ سچ کی گواہی دو، اگرچہ وہ سچ کی گواہی آپ کے ماں باپ کے خلاف ہو، آپ سچ کی گواہی دیں اگرچہ وہ سچ کی گواہی آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہے، اگرچہ وہ آپ کی گواہی مالداروں کے خلاف ہے، لیکن آپ نے جو گواہی دینی ہے وہ سچ کی دینی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سچ کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ غریب آدمی کا ساتھ دو، مالدار کو مارو گولی، مالدار کو چھوڑ دو۔ اور اگر کوئی آدمی ناسمجھ ہوتا ہے تو ناسمجھ کیا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ جناب غریب کا اگر حق کاٹا جا رہا ہے تو وہ مالدار کا ساتھ دیتا ہے اور غریب کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو غربت اور مالداری یہ کسی آدمی کی کامیابی اور ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مالدار ہے آپ سمجھو کہ ناکام ہے، غلط بات ہے۔ اگر کوئی آدمی غریب ہے اور آپ یہ کہتے ہو کہ یہ کامیاب ہے، غلط بات ہے۔ مالداری اور غربت کسی آدمی کی کامیابی اور ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل انسان کے وہ اچھے صفات ہیں، وہ اچھے اعمال ہیں، وہ اچھے کردار ہیں جو اس آدمی نے اپنی زندگی میں لائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت کے اندر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کتنے مالدار تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے مالدار تھے کہ آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، وہاں آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بینک کا اکاؤنٹ جاری ہے اور چل رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے تاجر اور مالدار تھے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مخالفت نہیں فرمائی کہ ایک آدمی مالدار ہے تو جناب مال کوئی بری چیز ہے، نہیں، یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مالدار ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا تو اللہ کے حکموں کو چھوڑنا یہ ظلم ہے، یہ ایک آدمی زیادتی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی غریب ہے اور غریب یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جناب میں تو غریب آدمی ہوں، میں تو جنت جاؤں گا اگرچہ میں نے نماز نہیں پڑھی، اگرچہ جناب میں نے روزہ نہیں رکھا، اگرچہ میں نے نیک اعمال نہیں کیے، میں جنت جاؤں گا، تو ایسا آدمی کے لیے کوئی جنت نہیں ہے۔ ایسا یہی غریب آدمی جو دنیا کے اندر خوار ہے، یہی غریب آدمی آخرت میں خوار ہوگا۔ اگر اس نے اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے تو وہ کامیابی اللہ کے دین میں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سکون وہ اللہ کے دین میں ہے، مال دولت کے اندر نہیں ہے۔ کہ اگر کسی آدمی کے پاس مال دولت کے انڈیر بنا ہوا ہے اور اس کے پاس مال کی کوئی انتہا نہیں، وہ آدمی سکون سے ہوگا، اس کے لیے کوئی سکون نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب میں غریب ہوں گا اور سکون مجھے حاصل ہوگا، تو غربت کے اندر اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ اگر کسی آدمی کو سکون مل سکتا ہے تو وہ اللہ کے دین میں ہے۔ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، دل کو سکون چاہتے ہو تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے، وہ گناہوں سے ہٹ کر میں۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے مجھے سکون مل جائے، اس کو سکون کہاں سے ملے گا؟ تو عقبہ ابن ابی معیط نے وہ گناہ کیا کہ جو سب سے بڑا گناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گستاخی کی ارتکاب کرتے ہوئے تھوکا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو عبرت کا نشان بنایا کہ بدر کے میدان میں گرفتار ہوا اور وہی مقام صفرا میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی مخالفت کی، اللہ رب العزت نے ان کو عبرت کا نشان دنیا میں بنایا۔ اور قرآن کریم کا ارشاد کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اللہ رب العزت نیک لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے مدد کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی پیغمبر ہوگا اس کی مخالفت کے لیے کوئی مجرم ضرور ہوگا، کوئی بدعمل آدمی نیک آدمی کے لیے ضرور ہوگا۔ یہ دنیا اس کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی اچھا آدمی ہے تو اس اچھے آدمی کی رکاوٹ کے لیے برا آدمی کا ہونا ضروری ہے، ورنہ جان بات نہیں چل سکتا۔ ایسے ہی کوئی برا آدمی تو اس کے مقابلے کے لیے کوئی اچھا آدمی ضرور ہوگا، ورنہ آپ کا علاقہ چل نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ جناب کون آدمی نیک بخت ہے، کون آدمی بدبخت ہے، کون سا آدمی صحیح راستے پر جا رہا ہے اور کون سا آدمی وہ غلط راستے پر گامزن ہے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی لوگوں نے مخالفت کیوں کی؟ اب ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کسی سے پیسہ نہیں چاہتے، کسی سے مال اور دولت بٹورنا نہیں چاہتے، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت وہ ایک ہی دعوت تھی کہ ایک اللہ رب العزت کی مانو تاکہ اللہ پاک تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کسی کو کیا کہا؟ اگر کہا تو یہ کہا کہ شراب مت پیو، آپ کے جان کا اور آپ کے مال کا نقصان ہے، اور اگر کہا تو یہی کہا کہ زنا مت کرو، اس لیے کہ آپ کی جان کا اور اسی طریقے سے آپ کے خاندان کی توہین ہے۔ اگر کہا کسی کو تو یہ کہا کہ ظلم مت کرو، اس لیے کہ ظلم کرنے سے کسی کا گھر اجڑ جائے گا، کوئی آدمی آپ کو بددعا دے گا۔ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو فرمایا تو وہ یہی فرمایا کہ سیدھے راستے کے اوپر چلو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اسی کہ اس رب نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اور کیا کہا؟ لیکن ہر پیغمبر کی لوگوں نے مخالفت کی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو کسی کی مخالفت کی وجہ سے کوئی آدمی یہ کہے کہ جناب میں دین کا کام چھوڑ دوں گا، کسی کی مخالفت کی وجہ سے کوئی آدمی یہ کہے میں مسجد بنانا چھوڑ دوں گا، کسی کی مخالفت کی وجہ سے کوئی آدمی یہ کہے میں مدرسہ بنانا چھوڑ دوں گا، کسی کی مخالفت کی وجہ سے کوئی آدمی یہ کہے میں اپنے بچوں کو عالم اور حافظ نہیں بناؤں گا، یہ اس آدمی کی بیوقوفی اور نادانی ہے۔ دنیا میں تو یہ رہے گا، اللہ نے آپ کا انتصاب کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ اگر آپ کی دعا یہ ہے
آپ کی علماء سے محبت ہے، دین والوں سے محبت ہے، اللہ رب العزت آپ کی اولاد میں علماء اور صلحاء پیدا فرمائیں گے، اور آپ کی محبت اگر علماء سے نہیں بلکہ علماء سے نفرت ہے تو اللہ رب العزت آپ کی اولاد میں علماء پیدا نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ بناتے ہوئے دعا فرمائی تھی کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے، سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، سارے انبیاء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے ہٹ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام ان کی اولاد میں آئے۔ اب یہ انسان کے اپنے اعمال اور اپنی دعاؤں کی تاثیر ہے جو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں انسان کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔